بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے بیل خریدنے کی بات ہوئی تھی، کسان اور اس کی بیوی نہایت کفایت شعاری سے گھر کا خرچ چلانے لگے تھے تاکہ ان کے پاس بیل خریدنے کے پیسے جلد سے جلد جمع ہو جائیں۔ ان کے پاس ان کی اس تدبیر کی وجہ سے کچھ پیسے جمع ہو بھی گئے تھے۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں حارث نامی لڑکا رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ بہت غریب تھے۔ اس کا باپ کھیتوں میں کام کر کے اپنے بیوی بچے کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس ہل میں جوتنے کے لیے کوئی بیل بھی نہ تھا۔ بیچارے کو بیج بونے کے لیے کدال اور کھرپی سے خود ہی زمین کھودنا پڑتی تھی، جس میں بہت زیادہ محنت لگتی تھی۔ ایک روز اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے ایک بیل خرید لے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے کھیتوں میں اور زیادہ محنت سے کام کرنا شروع کر دیا تاکہ فصل زیادہ ہو اور اسے اچھے پیسے ملیں، جنہیں جمع کر کے وہ ایک بیل خرید سکے۔ اس کی بیوی کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ اس کا شوہر بیل خریدے گا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ اس نے اپنے بیٹے حارث کو بھی یہ بات بتائی۔ حارث بولا، میں اس بیل کا بہت خیال رکھوں گا اور اس کو گھاس کھلانے کے لیے باہر میدان میں بھی لے جایا کروں گا اور اسے ندی پر لے جا کر خود ہی نہلایا بھی کروں گا۔ جب سے بیل خریدنے کی بات ہوئی تھی، کسان اور اس کی بیوی نہایت کفایت شعاری سے گھر کا خرچ چلانے لگے تھے تاکہ ان کے پاس بیل خریدنے کے پیسے جلد سے جلد جمع ہو جائیں۔ ان کی اس تدبیر کی وجہ سے کچھ پیسے جمع ہو بھی گئے تھے۔ ایک روز خبر آئی کہ حارث کے باپ کا چھوٹا بھائی شدید بیمار ہو گیا ہے۔ بھائی کی بیماری کا سن کر اس کا باپ بے حد بے چین ہو گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ بیمار بھائی کو دیکھنے جائے گا، جو ایک دوسرے گاؤں میں رہتا تھا۔ یہ گاؤں کافی دور تھا، تقریباً 8 روز کی مسافت پر تھا۔ جب وہ سفر پر روانہ ہونے لگا تو اس کی بیوی نے وہ رقم جو بیل خریدنے کے لیے جمع کی تھی اس کے حوالے کر دی اور بولی، حارث کے ابا، یہ پیسے ساتھ رکھ لو، بھائی کی بیماری میں کام آئیں گے۔ بیل تو ہم بعد میں بھی خرید لیں گے، تمہارے ساتھ میں بھی چلتی، پر یہاں بکری، مرغیوں، بطخوں اور کھیتوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ ان کاموں کی دیکھ بھال کے لیے میں حارث کو بھی اپنے ساتھ لگا لوں گی، تم کوئی فکر مت کرنا۔ حارث کو بھی علم ہو گیا تھا کہ اب وہ لوگ بیل نہیں خرید سکیں گے کیونکہ اس رقم سے اس کے چچا کا علاج ہوگا۔ وہ ایک اچھا لڑکا تھا اور اپنے ماں باپ کی خوشی میں خوش رہتا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں، فکر کی کوئی بات نہیں، ہم پھر سے پیسے جمع کر لیں گے، کل سے میں بھی کھیتوں میں جایا کروں گا۔ اگلے روز حارث صبح سویرے ہی کھیتوں پر پہنچ گیا۔ اس نے کھیتوں کی صفائی ستھرائی، قریبی دریا سے پانی بھر بھر کر لایا اور اسے کھیتوں میں ڈالا۔ جب وہ دریا سے پانی بھر رہا تھا تو اچانک اس نے دور ایک تختہ دیکھا جو دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا جا رہا تھا۔ اس تختے پر اسے کوئی شخص لیٹا ہوا بھی نظر آیا جو یقیناً بے ہوش تھا۔ حارث نے بچپن سے ہی تیرنا سیکھ لیا تھا اور وہ ایک بہترین تیراک تھا۔ اس نے فوراً دریا میں چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا اس تختے کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ تختے پر ایک خوبصورت لڑکی آنکھیں بند کیے بے سود پڑی ہے۔ وہ بے ہوش تھی۔ حارث تختے کو دھکیلتا ہوا کنارے پر لے آیا۔ اتنی دیر میں اس کی ماں بھی کھیتوں کے کام میں اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے وہاں پر آ گئی۔ دونوں نے مل کر بے ہوش لڑکی کو اٹھا کر گھاس پر لٹایا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ لڑکی کو ہوش آ گیا۔ پہلے تو وہ حیرانی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک بڑی بادبانی کشتی میں بیٹھی اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی تھی کہ طوفان آ گیا۔ طوفان کے تھپیڑے اتنے شدید تھے کہ کشتی ٹوٹ گئی۔ سب لوگ پانی میں ڈوبنے لگے۔ وہ ٹوٹی ہوئی کشتی کے ایک تختے پر سوار ہو گئے۔ اس کی جان تو بچ گئی مگر شوہر کا کیا ہوا کچھ پتہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ حارث کی ماں نے اسے تسلی دی اور اسے اپنے گھر لے آئی۔
اور اس کی خوب خاطر مدارت کی۔ شام کو جب حارث کھیتوں سے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی اس کی ماں کے ساتھ کام کروا رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ سب لوگ باتیں کرنے لگے۔ اس لڑکی کا نام نایاب تھا اور وہ ایک سوداگر کی بیوی تھی۔ حارث نے اسے اطمینان دلایا کہ اللہ نے چاہا تو اس کا شوہر مل جائے گا، اس لیے وہ فکر نہ کرے۔ حارث کی ماں نے کہا کہ جب تک اس کا شوہر نہیں مل جاتا وہ اطمینان سے اس کے گھر میں رہے۔ ایک دو روز میں نایاب کو ان کے حالات کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بے حد غریب ہیں۔ وہ حارث سے بھائیوں جیسا پیار کرنے لگی تھی۔ اس نے حارث سے کہا، حارث بھائی، کھیتوں میں تو کام چلتا ہی رہے گا، میں گھر میں خالی بیٹھ کر کیا کروں گی؟ مجھے کھجور کے پتوں سے بہت خوبصورت چھابیاں، گلدان، ہاتھ والے پنکھے، پھل رکھنے والی ٹوکریاں، زیور رکھنے اور پیسے رکھنے والے صندوقچے، کپڑے رکھنے والے صندوق، آرائشی چیزیں، ٹوکریاں، چٹائیاں، جھاڑو اور اسی قسم کے دوسری چیزیں بنانا آتی ہیں۔ میرے ماں باپ بہت غریب تھے اور وہ یہ سب چیزیں بنا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ ان کا ہاتھ بٹاتے بٹاتے میں نے بھی یہ کام سیکھ لیا تھا۔ کل ہم جنگل جا کر کھجور کے پتے لے کے آئیں گے اور ان سے طرح طرح کی چیزیں بنا کر فروخت کیا کریں گے۔ ہمارے پاس چند دنوں میں ہی پیسوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ حارث یہ بات سن کر خوش ہو گیا۔ اگلے روز وہ نایاب کے ساتھ جنگل گیا اور دونوں نے وہاں سے بہت سارے کھجوروں کے پتے اور سرکنڈے لے آئے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر نایاب اپنے کام سے لگ گئی۔ حارث اس کی مدد کرتا رہا اور وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھی۔ شام تک اس نے بہت ساری چیزیں بنا لی تھیں اور ان پر خوبصورت رنگ بھی کر دیے تھے۔ ان کے گاؤں کے آخری حصے میں ایک چھوٹا سا بازار تھا جہاں پر مختلف قسم کی دکانیں تھیں۔ ان دکانوں سے گاؤں والے روزمرہ استعمال کی چیزیں خریدا کرتے تھے۔ اگلے روز لوگوں نے دیکھا کہ حارث بھی اس بازار کے حصے میں زمین پر چٹائی بچھائے ان پر کھجوروں کے پتوں سے بنی ہوئی مختلف خوبصورت چیزیں لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ ان رنگ برنگی اشیاء کو دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوئے اور وہ چیزیں ہاتھوں ہاتھ بک بھی گئیں۔ شام کو جب حارث ان چیزوں کو فروخت کر کے گھر پہنچا تو اس کے پاس بہت سے سکے تھے۔ ان سکوں کو دیکھ کر اس کی ماں اور نایاب بہت خوش ہوئیں اور انہیں احتیاط سے گھر میں چھپا کر رکھ دیا۔ ان کا یہ کام بہت اچھے طریقے سے چل گیا تھا۔ اسی دوران قریبی شہر میں موسم بہار کے موقع پر ایک میلہ لگ رہا تھا۔ اس میلے میں بادشاہ اور اس کی بیوی، بچے، امراء، وزراء کے علاوہ پورے ملک سے عام لوگ بھی شرکت کرتے تھے۔ یہ میلہ پورے 30 دن تک جاری رہتا تھا۔ اس میں تمام لوگوں کے لیے ان کی دلچسپی کی ہر چیز موجود ہوتی تھی۔ کیا بچے اور کیا بڑے، سب اس میلے کا بے تابی سے انتظار کرتے تھے۔ نایاب بھی اس میلے کے لیے بہت دنوں سے مختلف چیزیں تیار کر رہی تھی۔ اس نے حارث سے کہا تھا کہ اگر انہوں نے خوب محنت سے کام کیا تو اس میلے میں دکان لگانے سے ان کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے کہ ان سے ایک نہیں 2 بیل خریدے جا سکیں گے اور اس کے باوجود ان کے پاس کچھ رقم بچ جائے گی۔ وہ دونوں دن رات بڑی محنت سے اپنے کام میں جٹے رہتے۔ میلہ لگنے تک انہوں نے کھجوروں کے پتوں سے بہت ساری چیزیں بنا لی تھیں۔ حارث ایک ہوشیار لڑکا تھا۔ اس نے میلے کی انتظامیہ سے مل کر ایک خیمہ نما دکان بھی حاصل کر لی تھی اور نایاب کی تیار کی ہوئی اشیاء اس دکان میں رکھتا جا رہا تھا۔ گاؤں کا ایک آدمی گامو، جس کے پاس گھوڑا گاڑی تھی، پیسے لے کر اس کا سامان میلے کے خیمے میں پہنچا دیتا تھا۔ حارث نے گامو سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جب تک میلہ لگا رہے گا وہ اسے روزانہ صبح وہاں چھوڑ کر بھی آیا کرے گا اور شام کے وقت بھی لایا کرے گا۔ میلہ شروع ہونے سے ایک روز پہلے شام کو نایاب نے اسے ایک خوبصورت پنکھا بنا کر دیا۔ اس پنکھے میں بہت خوبصورت چمکدار رنگ تھے اور اس کے کناروں پر ننھے ننھے سنہری گھنگرو ٹنگے ہوئے تھے۔ اس کے جلنے سے وہ گھنگرو نہایت ہلکی اور دل فریب جھنکار پیدا کرتے تھے جو سننے والوں کو بہت ہی بھلی لگتی تھی۔ نایاب نے یہ پنکھا اسے دیتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے ہے، اس کو اپنے ساتھ میلے میں لے جانا اور وہاں جلتے رہنا۔ اگر کوئی اس کے بدلے ہزاروں اشرفیہ بھی دے تو اس کو فروخت مت کرنا۔ ایسا خوبصورت پنکھا لے کر حارث بہت خوش ہوا اور اسے اپنے ساتھ میلے میں لے گیا۔ میلے میں بہت چہل پہل تھی۔ اس
ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پوری دنیا وہاں امڑ آئی ہے۔ کیا عورتیں، کیا مرد اور کیا بچے، سب لوگ نئے نئے کپڑے پہنے مزے سے میلے میں گھومتے پھر رہے تھے۔ حارث نے اپنے خیمے سے تمام چیزیں نکال کر باہر رکھ دی تھیں۔ کچھ لوگ ان چیزوں کو صرف دیکھ ہی رہے تھے مگر بہت سے لوگ خرید بھی رہے تھے۔ جب کوئی گاہک نہ ہوتا تو حارث بڑے پیار سے نیاب کا بنایا ہوا پنکھا اٹھاتا اور مزے سے جھولنے لگتا۔ کئی ایک لوگوں نے اس سے پنکھے کے خریدنے کی بات بھی کی مگر حارث نے صاف انکار کر دیا۔ حارث ایک نوجوان کو دیکھ رہا تھا، وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی دکان کے سامنے نظر آ جاتا۔ اس کی نظر پنکھے پر ہی لگی ہوئی ہوتی تھی مگر وہ اس بارے میں حارث سے سوال جواب نہیں کرتا تھا۔ وہ نوجوان اگرچہ شکل و صورت سے کسی اچھے گھر کا لگتا تھا مگر حارث کو اس کی طرف سے کچھ کھٹکا سا ہو گیا تھا۔ اس کے پاس کافی سکے جمع ہو گئے تھے جن میں وہ 2-4 چاندی کے سکے بھی تھے۔ اسے فکر لگ گئی کہ یہ مشکوک نوجوان اس کی رقم پر ہاتھ نہ صاف کر دے۔ یہ خیال آتے ہی وہ مزید چوکنا ہو کر بیٹھ گیا اور سکوں کی تھیلی کو اپنے گھٹنوں کے نیچے دبا لیا۔ شام ہوئی تو گامو حسب معمول گھوڑا گاڑی لے کر آیا۔ حارث نے جلدی جلدی سامان سمیٹ کر خیمے میں رکھ کر اس کے دروازے کو رسی سے باندھا اور گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں سے زیادہ نیاب بے تابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ماں تو کھنکھناتے ہوئے پیسوں کی تھیلی دے کر خوش ہو گئی مگر نیاب نے پیسوں کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ وہ حارث سے بولی، حارث بھیا کیا کوئی پنکھے کا خریدار بھی آیا تھا؟ اس نے جواب دیا، کوئی ایک نہیں بلکہ بہت سارے لوگ اس انوکھے پنکھے کو خریدنا چاہ رہے تھے مگر پنکھا میں نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ مجھے آپ کی بات یاد تھی کہ کوئی ہزاروں اشرفیاں بھی دے تو اسے فروخت مت کرنا۔ ان لوگوں کی شکلیں تمہیں یاد ہیں جو یہ پنکھا خریدنا چاہ رہے تھے؟ کیا ان میں کوئی ایسا بھی تھا جس کے لمبے لمبے بال تھے، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور رنگ سرخ و سفید تھا؟ قد مجھ سے اتنا زیادہ ہوگا، نیاب نے ایک ہاتھ اونچا کر کے کہا۔ حارث اپنے ایک گال پر انگلی رکھ کر اس کے بتائے ہوئے حلیے پر غور کرنے لگا۔ وہ نوجوان جو اس کے پنکھے کو دیکھے جا رہا تھا اس حلیے پر پورا اترتا تھا۔ ابھی وہ نیاب کے کچھ جواب دینے ہی لگا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ کچھ کہے بغیر دروازے پر گیا اور تھوڑی دیر بعد نیاب کے کانوں میں اس کی آواز آئی، نیاب باجی، لمبے لمبے بالوں، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں، سرخ و سفید رنگ اور آپ سے ایک ہاتھ لمبے والے بھائی صاحب یہاں دروازے پر کھڑے ہیں۔ نیاب نے یہ سنا تو دوڑ کر دروازے پر آ گئی اور اس نوجوان کو دیکھنے لگی اور اس نوجوان کو دیکھتے ہی بے اختیار سسک کر رونے لگی اور اس سے لپٹ گئی۔ حارث یہ منظر حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماں بھی شور سن کر وہاں آ کر کھڑی ہو گئی اور وہ حیرانی سے ان نوجوان کو دیکھنے لگی۔ اماں، یہ میرے شوہر ہیں، نیاب نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ حارث کی ماں نے شفقت سے اس نوجوان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے لے کر اندر آئی۔ اندر آ کر نیاب نے حارث سے کہا، خدا کا شکر ہے کہ یہ زندہ ہیں۔ جب ہماری شادی ہوئی تو میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے ننھے ننھے سونے کے گھنگروں والا پنکھا بنایا تھا۔ یہ سونے کے لیے لڑتے تھے۔ میں اس پنکھے سے ان کو ہوا جھولتی تھی۔ چھن چھن کی آواز سن کر یہ گہری نیند سو جاتے تھے۔ تمہیں پنکھا دے کر میلے میں نے اس امید پر بھیجا تھا کہ اس میلے میں پورے ملک سے لوگ شرکت کرتے ہیں، شاید یہ بھی وہاں آ جائیں اور اس پنکھے کو دیکھ کر پوچھیں کہ یہ کس نے بنایا ہے۔ یہ ایسا پنکھا صرف میں ہی بنا سکتی ہوں، یہ بات انہیں پتہ ہے۔ اس نوجوان نے کہا، پنکھا دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ یہ تم نے ہی بنایا ہوگا۔ میں نے اس بارے میں حارث سے کوئی بات نہیں کی تھی کہ کہیں یہ میری پوچھ گچھ سے خوف نہ کھا جائے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب یہ اپنی دکان بند کرے گا تو میں اس کا پیچھا کروں گا۔ وہ تو شکر ہے کہ میرا گھوڑا میرے ساتھ تھا ورنہ مجھے حارث کی گھوڑا گاڑی کے پیچھے بھاگ بھاگ کر آنا پڑتا۔ اس کے بعد نیاب کے شوہر نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ مجھے چونکہ تیرنا آتا تھا اس لیے کشتی تباہ ہونے کے بعد میں تیرتا ہوا کنارے تک پہنچ گیا۔ خوش قسمتی سے میری کمر سے بندھے
پٹکے میں بہت ساری اشرفیاں موجود تھیں۔ میں وہاں سے نکل کر شہر آیا اور ایک سرائے میں ٹھہر گیا۔ مجھے نہ جانے کیوں یقین تھا کہ نیاب زندہ ہوگی، اس لیے میں نے ایک گھوڑا خرید لیا اور اس پر بیٹھ کر حادثے والے علاقوں میں گھومتا رہتا تھا کہ شاید نیاب مجھے کہیں نظر آ جائے۔ جب یہ میلہ شروع ہوا تو مجھے یہ امید ہو چلی تھی کہ دور دور کے گاؤں، دیہاتوں اور شہروں سے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، شاید نیاب مجھے یہاں مل جائے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں حارث کے پنکھے کی وجہ سے یہاں پہنچ گیا ہوں۔ اگر حارث نہ ہوتا تو میں اپنی پیاری بیوی سے کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ اس کی بات ختم ہوئی تو نیاب نے اسے اپنی کہانی سنائی اور حارث کا کارنامہ بتایا کہ اس نے اسے کیسے دریا میں سے نکالا تھا اور اس کی ماں نے اس کو بیٹی بنا کر گھر میں رکھا۔ اس کے شوہر نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا اور اس رات نیاب نے بہت بڑے مزے کے کھانے پکائے، سب کی دعوت کی۔ میلے کے ختم ہونے سے پہلے نیاب کی بنائی ہوئی تمام چیزیں فروخت ہو گئی تھیں۔ حارث کی ماں کے پاس ڈھیروں روپے جمع ہو گئے تھے۔ ایک شام وہ سب لوگ مویشی منڈی گئے اور وہاں سے بہت خوبصورت 2 اور صحت مند بیل خرید کر لے کر آئے۔ بیلوں کو گھر لا کر حارث بہت خوش تھا۔ وہ ان کے کھانے پینے کے انتظامات کرنے میں لگ گیا۔ اگلے روز نیاب اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ اس نے حارث اور اس کی ماں کا بہت شکریہ ادا کیا تھا اور انہیں تاکید کی کہ وہ ان کے گھر ضرور آئیں۔ اس نے انہیں اپنے شہر اور گھر کے محل وقوع کے بارے میں اچھی طرح بتا دیا تھا۔ ان لوگوں سے جدا ہوتے ہوئے بھی وہ بہت اداس تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حارث کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ نیاب ان کے گھر سے جائے، مگر مجبوری تھی۔ نیاب کا شوہر بھی رنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ حارث کا باپ بھی اپنے بھائی کے گھر سے واپس آ گیا۔ اس سے بڑی فکر لگی ہوئی تھی کہ اس کے جانے کے بعد گھر کا جانے کیا حال ہوا ہوگا۔ وہ گھر پہنچے تو اس کی بیوی اسے دیکھ کر خوش ہوئی۔ وہ بولا، تم نے بہت اچھا کیا کہ وہ رقم جس سے ہم بیل خریدتے تم نے میرے بھائی کے علاج کے لیے دے دی تھی۔ بیماری کی وجہ سے وہ کام پر بھی نہیں جا رہا تھا اور اس کے پاس علاج کے پیسے بھی نہیں تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ اب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے۔ بس افسوس اس بات کا ہے کہ ہم بہت دنوں تک بیل نہیں خرید سکیں گے، ہمیں پھر سے پیسے جمع کرنے پڑیں گے۔ اب تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے اپنے بھائی کی مدد کی تھی، اللہ نے بھی ہمیں اس کا صلہ دے دیا ہے۔ ابھی اس کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ حارث دونوں بیلوں کو لے کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ انہیں نہلانے کے لیے ندی پر لے گیا تھا۔ اس کے باپ نے جب اتنے شاندار اور خوبصورت بیل دیکھے تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کی بیوی نے اسے شروع سے آخر تک پوری کہانی سنا دی۔ تمام باتیں سن کر حارث کا باپ حیرانی سے ان دونوں کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ بے حد خوش بھی تھا کہ اب ان کی غربت کے دن بھی بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ حارث کی ماں نے اپنی بات کہہ کر خاموشی اختیار کی تو حارث اداسی سے بولا، اماں مجھے نیاب باجی بہت یاد آ رہی ہیں، ہم ان سے ملنے کب چلیں گے؟ اس کے باپ نے کہا، ان بیلوں کی وجہ سے میں اپنی اس زمین پر بھی ہل چلا کر بیج بوؤں گا جو سالوں سے بیکار پڑی ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ اس سال ہمیں اپنی فصلوں کو بیچ کر بہت سارے پیسے مل جائیں گے۔ نیاب بیٹی ہماری محسن ہے، وہ بہت ہی ہنرمند لڑکی ہے اور اس نے ہماری بہت مدد کی ہے، میں بھی اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ یہ سن کر حارث خوش ہو گیا اور بیلوں کا چارہ ڈالنے چلا گیا۔ اس کی ماں اور اس کو اس بات کی بھی خوشی تھی کہ بہت جلد بیلوں کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک گھوڑا بھی ہو جائے گا۔ ختم شد۔ امید کرتے ہیں آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔